الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. باہر سے حضرات برابر آ رہے ہیں، اس لیے آپ لوگ تھوڑی سی زحمت کریں، جو جگہ خالی ہے اس کو پر کر لیں تاکہ جتنا ہو سکے پیچھے کی طرف جگہ خالی ہو جائے. آ جائیں، تھوڑی تکلیف کر لیں، جلدی آگے آ جائیں. پیچھے نہ دیکھیں، آگے دیکھیں. آگے جو جگہ خالی ہو اس کو پر کریں. پیچھے والے اپنا کام کر لیں گے، آپ پلٹ کر پیچھے نہ دیکھیں. اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، ہم انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. انسان اپنے کو اتنا نہیں جانتا جتنا اس کو اللہ جانتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر کیسے کیسے خیالات آتے ہیں وہ ہم ہی کو معلوم ہے. ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، دنیا کے ہر انسان کو ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ انسان اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتا جب تک اس کام کے پیچھے کوئی لالچ یا کوئی خوف نہ ہو. یا تو آدمی کوئی کام کرتا ہے لالچ میں کہ میں یہ کام کروں گا تو یہ فائدہ ہوگا، کاروبار کرتا ہے آدمی اسی لیے تلاش کرتا ہے جس کاروبار میں زیادہ نفع ہو وہ کروں. تو یا تو آدمی لالچ میں کام کرتا ہے یا آدمی ڈر کر کام کرتا ہے کہ اگر یہ کام نہیں کروں گا تو مجھے پولیس اٹھا لے گی، مجھے سزا ملے گی. کسی کام سے رکتا بھی ہے ڈر کر. ایک چور چوری کرنے جاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے بورڈ لگا ہوا ہے کہ اندر خطرناک کتا ہے جو کھلا رہتا ہے. تو اب دیوار سے کودنے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ میں کودوں گا تو شکار ہو جاؤں گا، کتا مجھے کھا لے. لوٹ کر آ جاتا ہے. تو یہ چوری کیے بغیر لوٹ کر اپنی شرافت کی وجہ سے نہیں آتا، کتے کے ڈر کی وجہ سے آتا. بورڈ پر لکھا ہے آپ کیمرے کی نظر میں ہیں تو آدمی بہت شریف ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ امریکہ میں ایک سروے ہوا، بڑے شریف مشہور ہیں امریکہ والے، اور واقعی جب تک سابقہ نہ پڑے بہت شریف لگتے بھی، جب معاملہ پڑتا ہے تب پتہ چلتا ہے کتنے شریف ہیں. تو وہاں کے پڑھے لکھے
باحیثیت شرفاء کے درمیان ایک سروے کیا گیا. ان سے پوچھا کہ آپ چوری کرتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل نہیں کرتے. آپ چوری کو پسند کرتے ہیں؟ بالکل پسند نہیں کرتے. چوری کرنا اچھی بات ہے؟ نہیں، بالکل اچھی بات نہیں، بہت بری بات. اچھا، اگر آپ کسی مال میں ہیں اور اچانک بجلی چلی جائے، مکمل اندھیرا ہو جائے، سارے کیمرے بند ہو جائیں اور آپ کو اطمینان ہو کہ کوئی کیمرہ بھی نہیں چل رہا، تو آپ چوری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اکثریت کا جواب تھا اتنا اچھا چانس کیوں چھوڑیں گے. تو وہ جو ان کا پہلا شریفانہ جواب تھا کہ ہم چوری نہیں کرتے، چوری کو پسند نہیں کرتے، وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ امریکہ میں چوری کر کے بچ جانا آسان نہیں ہے. یہ انسان کا مزاج ہے، فطری طور کہ یا تو انسان لالچ میں کام کرتا ہے یا ڈر کر کرتا ہے. ایک دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مخصوص اخلاقی حص نصیب فرمائی ہے. وہ اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے. جنگل میں جو جانور رہتے ہیں ان میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. بچہ گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہو تو کوا آتا ہے، ہاتھ سے روٹی چھین لے جاتا ہے. پتہ نہیں آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ اگر تھیلی میں گوشت لے کر جا رہے ہیں اور کھلی ہوئی ہے تو چیل آتی ہے، جھپٹا مار کے لے کے چلی جاتی ہے، لیکن پھر اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے غلط کیا. بھائی بیٹھ جاؤ. ہاں، اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے غلط کیا. بندر آتا ہے، گھر کا سامان اٹھا لے جاتا ہے، تھوڑی دیر سب بند کر دو، لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے اچھا نہیں کیا، برا کیا، غلط کیا. لیکن انسان، برا سے برا انسان بھی، غلطی کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ احساس ضرور ہوتا ہے یہ اچھا نہیں ہوا. وہ فرق کرتا ہے اچھے اور برے میں. آپ دیکھیں، ایک شخص بہت بگڑا ہوا ہے، بہت بڑا ظالم ہے، وہ جس کو پاتا ہے گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، لوٹ لیتا ہے، اس کا مال چھین لیتا ہے، اور اس پر وہ فخر بھی کرتا ہے. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ میرے سامنے کھڑا ہو سکے، مجھ سے نظر ملا سکے، مجھ سے بات کر سکے، میری بات ٹال سکے. اس پر وہ فخر کرتا ہے. ایک سانس میں 50 گالیاں دیتا ہے اور فخر سے کہتا ہے میں تو اسی طرح بات کرتا ہوں، میں تو کسی کو نہیں چھوڑتا. لیکن وہ بھی اندر سے اخلاقی حص سے مجبور ہوتا ہے، گالی کو اچھا نہیں سمجھتا. کیسے پتہ چلتا ہے؟ کوئی اسے گالی دے دے تو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اگر وہ گالی کو اچھا سمجھتا تو جو اسے گالی دیتا وہ بڑھ کے اس کو گلے لگاتا، میرا استقبال کیا، اتنی اچھی بات مجھ سے کی. اس پر غصہ کیوں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک حص موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ گالی اچھی چیز نہیں ہے. اگرچہ وہ اس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے کبر کی وجہ سے، اپنی جھوٹی انا کی وجہ سے خود دینا پسند کرتا ہے، لیکن کوئی اس کو گالی دے تو نہیں پسند کرتا. آپ دیکھیں، آپ کے گھر کوئی مہمان آیا، آپ نے اس کو چائے پلایا. آپ کسی کے گھر مہمان گئے، اس نے آپ کو چائے پلایا تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا؟ غصہ تو نہیں آتا مجھے کیوں چائے پلایا؟ آپ کے گھر کوئی مہمان آیا، آپ نے اس کو کھانا کھلایا. آپ کسی کے گھر مہمان آئے گئے، اس نے آپ کو کھانا کھلایا تو غصہ نہیں آتا نا، خوشی ہوتی ہے. اور آپ سے کسی کی بات چیت ہوئی، آپ نے اس کو گالی دیا، آپ کو کسی نے گالی دیا تو آپ کو غصہ آتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ دونوں میں فرق کر رہے ہیں. دنیا کا ہر انسان ان دونوں میں فرق کر رہا ہے. ان دونوں میں فرق کرنے کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی فطرت یہ مانتی ہے کہ اس کی زندگی کے سارے اعمال یکساں نہیں ہیں. بہت توجہ سے ان باتوں کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے.
اس کی فطرت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ سارے اعمال یکساں نہیں ہیں۔ اگر سارے اعمال یکساں نہیں ہیں تو پھر ان سارے اعمال کا نتیجہ بھی یکساں نہیں ہونا چاہیے۔ بجلی کی سوئچ لگاتے ہیں آپ، نیچے دبائیں تو نتیجہ الگ ہوتا ہے، اوپر دبائیں تو نتیجہ الگ ہوتا ہے نا۔ اگرچہ جو لوگ برطانیہ سے متاثر ہیں ان کے یہاں ترتیب الگ ہوتی ہے، جو فرانس سے متاثر ہیں ان کے یہاں ترتیب الگ ہوتی ہے، وہ دونوں میں آپس میں ضد ہے۔ فرانس اور فرانس سے متاثر دنیا کے جتنے علاقے ہیں وہاں سب جگہ سوئچ اوپر کرنے سے آن ہوتا ہے، نیچے کرنے سے آف ہوتا ہے۔ اور برطانیہ سے متاثر جتنے علاقے ہیں ان سب جگہوں پر سوئچ نیچے کریں تو آن ہوتا ہے، اوپر کریں تو آف ہوتا ہے۔ یہ جو ڈرائیونگ کا فرق ہے نا، لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ، یہ فرق بھی اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا نہیں ہے، یہ فرق بھی برطانیہ اور فرانس کا ہے۔ ایسی دشمنی ہے، ایک نے کہا ہم اسٹیئرنگ ادھر لگائیں گے، تو ایک نے کہا نہیں ہم ادھر لگائیں گے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ضد میں یہاں تک نہیں پہنچے کہ تم پیر سے چلتے ہو تو ہم ہاتھ سے چلیں گے، تم سیدھے کھڑے ہوتے ہو تو ہم سر کے بل کھڑے ہوں گے۔ یہ ان کے بس میں نہیں تھا، ورنہ شاید یہ بھی کر لیتے۔ ایسے بیوقوفوں کو ہم لوگوں نے اپنا مقتدا بنا رکھا ہے، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ تو آپ دیکھیں ایک سوئچ لگا ہوتا ہے، اگر کوئی کہے بھائی یہ اوپر بھی ہوتا ہے نیچے بھی ہوتا ہے، کیوں؟ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اوپر کرو چاہے نیچے کرو، یہ بیوقوفی ہے نا۔ نیچے کرنے کا نتیجہ الگ ہوگا، اوپر کرنے کا نتیجہ الگ ہوگا۔ ہاں، تو جب انسان کی فطرت نے اعمال میں فرق کر دیا، اور یہ بات شریعت کی نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کی بات ہے، ہر انسان فطری طور پر اعمال میں فرق کرتا ہے، تو پھر اسے یہ ماننا پڑے گا کہ نتائج میں بھی فرق ہوگا۔ نتائج کے فرق کو ماننے کے لیے اس کو قیامت کو ماننا پڑے گا۔ یہ ہے فطری اور عقلی ترتیب جو بنیاد ہے اس صورت کی۔ یہ بات سمجھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، نتائج کے اس فرق کی وجہ سے اس کو قیامت کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ نتائج مکمل دنیا میں ظاہر نہیں ہو سکتے۔ ایک انسان کی اچھی زندگی ہے تو جب وہ اچھی زندگی مکمل ہو جائے گی تب اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا نا، ابھی اگر ظاہر ہوگا تو ادھورا ہوگا، اور جب تک سانس باقی ہے اس وقت تک زندگی کا تسلسل باقی ہے۔ ایک شخص کی بری زندگی ہے تو جب وہ بری زندگی مکمل ہو جائے گی تب اس کا نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے، ابھی ظاہر ہوگا تو ادھورا ہوگا۔ اور زندگی مکمل ہوتی ہے موت پر، تو موت کے بعد لازمی طور پر نتیجہ نکلنا چاہیے۔ اگر یہ مان لیا جائے، عقلی طور پر بھی مان لیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے ہم دینی دلائل کو الگ رکھ کر خالص عقل کے اعتبار سے غور کریں، اگر عقلی اعتبار سے یہ مان لیا جائے کہ انسان مر کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اسے کبھی نہیں اٹھایا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے سارے اعمال کا نتیجہ ایک ہے۔ ایک شخص ساری زندگی ظلم کرتا رہا، لڑتا جھگڑتا رہا، لوگوں کا حق دباتا رہا، لوگوں کا دل دکھاتا رہا، لوگوں کی گردنیں کاٹتا رہا، اور مر کر ختم ہو گیا۔ ایک بیچارہ ساری زندگی ظلم سہتا رہا، برائیوں کا بدلہ بھلائیوں سے دیتا رہا، دنیا اس پر ترس کھاتی رہی، لوگ اس کو بہت اچھا اور نیک کہتے رہے، مر کر وہ بھی ختم ہو گیا، تو دونوں برابر ہو گئے نا۔ تو وہ جو فطرت کہہ رہی ہے کہ اعمال الگ الگ ہیں، اور فطرت تقاضا کر رہی ہے کہ الگ الگ اعمال کے الگ الگ نتائج ہونے چاہیے، اور ہم اسی فطرت کے مطابق ساری زندگی عمل کرتے ہیں۔ فطرت کی آواز بہت پختہ ہوتی ہے، اسی کے مطابق ساری زندگی عمل کرتے ہیں،
کیا کسی اسکول میں ایسا ہوتا ہے کہ جس بچے نے صحیح جواب لکھا، جس بچے نے غلط جواب لکھا، سب کو پاس کر دیا جائے یا سب کو فیل کر دیا جائے؟ نتائج یکساں نہیں ہوتے نا۔ کسی ڈاکٹر نے صحت بخش انجیکشن لگایا اور کسی ڈاکٹر نے زہر کا انجیکشن لگایا، کیا دونوں کے نتائج ایک جیسے ہوتے ہیں؟ آپ کے گھر کوئی مہمان آیا، آپ نے بہت عزت سے اس کو کھلایا پلایا، اور ایک دوسرا مہمان آیا، اس کو دھکے دے کر باہر نکال دیا، کیا دونوں کے نتائج ایک ہوتے ہیں؟ ایک خوش ہوگا، ایک ناراض ہوگا۔ ہم دنیا میں اس کو پسند کرتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو وہ ہمارے ساتھ بھلائی کرے، برائی نہ کرے، اور اگر برائی کرے تو ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری فطرت جو تقاضے کرتی ہے وہ موت پر جا کر سب ختم ہو جائے؟ اس لیے فطرت یہ ماننے پر مجبور ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہونی چاہیے جس میں اعمال کے نتائج نکلنے چاہیے۔ یہی تو قیامت ہے۔ قیامت کو ہٹا دیا جائے تو سب سے زیادہ لغو اور بے معنی زندگی انسانوں کی ہوتی ہے۔ جانوروں کے یہاں تو یہ اخلاقی تقسیم ہے نہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ تو کھاتے ہیں پیتے ہیں مست رہتے ہیں، جب تک جینا ہے جیتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا تو واقعی سب کا ایک جیسا انجام ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، تو ان کی زندگی لغو نہیں ہوگی، ان کی زندگی بیکار نہیں ہوگی، لیکن انسانی زندگی بیکار ہو جائے گی۔ انسان تو اسی اخلاقی حس کے سہارے جیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا۔ تم سوچو کہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو اللہ پر۔ کسی اسکول کے پرنسپل کے بارے میں اگر معلوم ہو جائے کہ پرنسپل صاحب کا آرڈر ہے اس اسکول میں ہر بچہ پاس ہوگا اور سب کو انعام ملے گا، جو سال بھر روزانہ حاضر رہا اس کو بھی انعام ملے گا، جو 6 مہینے غیر حاضر رہا اس کو بھی وہی انعام ملے گا، جس نے اساتذہ کا کہنا مانا اس کو بھی انعام ملے گا، جو ہمیشہ بدتمیزی کرتا رہا اس کو بھی وہی انعام ملے گا۔ آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ ایسے شخص کو اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہونا چاہیے یا کسی مینٹل ہاسپٹل میں داخل ہونا چاہیے؟ آپ بتائیے، آپ کیا فیصلہ کریں؟ اور اللہ کے بارے میں کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ جو انسان اچھا ہو وہ بھی ختم ہو جائے گا، جو برا ہو وہ بھی ختم ہو جائے گا، دونوں برابر ہو جائیں گے، نہ کوئی سزا ملے گی نہ کوئی انعام ملے گا۔ اس سے بڑی کوئی گالی ہو سکتی ہے اللہ کے لیے؟ اس سے بڑا کوئی الزام ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پر؟ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ۔ یہ لوگ جو گالیاں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر، ناسمجھی اور نادانی میں جو الزام لگا رہے ہیں، اللہ سچے برحق بادشاہ ہے، اللہ اس قسم کے الزامات سے بہت بلند ہے، اس سے بڑا کوئی الزام نہیں ہو سکتا اللہ۔ تو لازمی طور پر نتائج الگ الگ ہونے چاہیے، اور ہوں گے بھی، یقینی طور پر ہوں گے۔ مرنے کے بعد جب زندگی مکمل ہو جائے، زندگی میں جو اعمال ہوتے ہیں نا ان کا تسلسل انسان کی اپنی زندگی میں تو جاری رہتا ہی ہے، جب تک دنیا باقی رہے اس وقت تک جاری رہتا ہے۔ اس مسجد کو بنے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ جی، ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس مسجد کو بنانے میں حصہ لیا ہوگا اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، ہے نا ایسے لوگ؟ تو کیا آج کی نماز کا ثواب ان کو نہیں ملا؟ ملا نا۔ کب تک ملتا رہے گا؟ جب تک مسجد رہے گی۔
اور خدا نہ خواستہ یہ مسجد نہ بھی رہے تب بھی ملتا رہے گا. یہاں جن بچوں نے پڑھا، یہاں جن لوگوں نے نماز سیکھی، یہاں سے جو نمازی بنے وہ دنیا میں کہیں اور چلے گئے، ان کے ذریعے دوسرے نمازی بنے، ان کے ذریعے دوسری مسجدیں بنی، یہ ثواب برابر ملتا رہے گا، یہ قیامت تک جاری رہے گا. تو ابھی کام مکمل نہیں ہوا تو انعام کیسے ملے؟ انسان کی زندگی میں نہیں، اس دنیا کی زندگی میں کوئی کام مکمل نہیں ہوتا، کام تو جاری ہے. اور کام کا جتنا پھیلاؤ ہے اس کو کوئی انسان سمیٹ نہیں سکتا، کسی انسان کا کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کو سمیٹ نہیں سکتا. کیا پتہ کون کہاں چلا گیا، کس بر اعظم میں چلا گیا، کس ملک میں چلا گیا، اور اس کے ذریعے کتنا خیر وجود میں آیا. بسا اوقات ایک بہت چھوٹا سا کام ہوتا ہے، اس کے نتائج قیامت کے دن پہاڑوں سے زیادہ بڑے بڑے ہوں گے. ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا نماز پڑھنے کے لیے، ایک نوجوان نظر آ گیا، وہ کسی برے ارادے سے جا رہا تھا، وہ کوئی گناہ کرنے جا رہا تھا. اس سے تھوڑی سی دعا سلام تھی، ارے بھائی السلام علیکم، کہاں جا رہے ہو، ظہر کا وقت ہو گیا، نماز نہیں پڑھو گے؟ وہ بیچارے شرم کی وجہ سے سوچا اب کیا کہوں ان کو، جی چلتا ہوں. وہ آپ کی دعوت سے آ گیا مسجد آیا تو اتفاق سے یہاں کوئی دینی گفتگو ہو رہی تھی، کوئی بات ہونے والی تھی، وہ بیٹھ گیا کہ ذرا سن لو پھر جاؤں. اور یہاں اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اور جو گناہ کرنے جا رہا تھا اس نے اسے توبہ کر لیا. اب توبہ کرنے کے بعد وہ نیکی کے راستے پر چل پڑا. یہ بیچارہ جو صرف لے کر مسجد آ گیا تھا، چلا گیا، وہ بھول بھی گیا. اب اس کے دل میں آیا نوجوان کہ میں کہاں گناہ کے چکر میں پڑا ہوا تھا، مجھے تو اللہ کے راستے میں جانا چاہیے، مجھے تو کسی بڑے سے رابطہ کرنا چاہیے، مجھے دیندار بننا چاہیے. وہ دیندار بنا، حافظ بن گیا، عالم بن گیا، وقت کا ولی کامل بن گیا. اس کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہو گئی، اور پھر جن کی اصلاح ہوئی انہوں نے جا کر کے بڑے بڑے مدارس قائم کیے، مسجدیں قائم کی، اور یہ کیا اور وہ کیا، پوری دنیا میں کنارے کنارے تک دین پھیل گیا. یہ جو ہاتھ پکڑ کر کے روڈ سے مسجد لے آیا تھا، سب کا اجر اس کو بھی مل رہا ہے. کتنا چھوٹا سا کام تھا، اور قیامت کے دن جب اجر و ثواب سامنے آئے گا تو ہمالیہ پہاڑ بھی چھوٹا لگے گا اس کے مقابلے. اسی صفحے کو پلٹ دیجئے، یہی حال گناہ کا ہوتا ہے. بسا اوقات انسان چھوٹا سا گناہ کرتا ہے، لیکن جب عذاب سامنے آئے گا تب اسے پتہ چلے گا تمہارے اس چھوٹے سے گناہ کے نتیجے میں دنیا میں اتنی برائی پھیلی تھی، اتنا شر پھیلا تھا، اتنے لوگ برے بنے تھے، اور ان کے ذریعے اتنے برے بنے تھے، اس سب کی سزا بھی تم کو ملے گی. من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها، کہ جس نے کوئی نیکی کا کام کیا اسے اس کا بدلہ ملے گا، جتنے لوگ اس راستے پر چلے ان سب کا بدلہ بھی اس کو ملے گا، ان کا بدلہ کم کیے بغیر. کسی کا ثواب اللہ کم نہیں کریں گے، اس کو الگ سے دیں گے. وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور جس نے کوئی برا کام کیا اس کی سزا تو ملے گی، جتنے لوگ اس برائی کے راستے پر چلیں گے ان سب کے برابر بھی سزا ملے گی. یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ جب دنیا ختم ہوگی. اس لیے انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اس دنیا کا خاتمہ ضروری ہے. یہ انسانی عقل کہتی ہے، یہ انسانی فطرت کہتی ہے. یہ نہ رہے تو انسان انسانی نہیں رہ جائے گا، گھٹ گھٹ کے مر جائے گا. اس کی فطرت کو گویا اس کی فطرت کا گلا دبا دیا جائے گا. اس لیے میرے دوستو، قیامت کا انکار کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے. فطرت، اسی لیے جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے نا، وہ اپنی فطرت سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ زندگی سے اتنا تنگ آ جاتے ہیں. جیسے ایک آدمی تیز دھارے میں، ندی کے تیز دھارے میں دھارے کے خلاف تیراکی کرنا چاہے تو کتنی دیر تک تیر پائے گا؟ تھوڑی دیر میں تھک جائے گا، پھر بہے گا اور ڈوب جائے گا. اسی طرح جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ گویا فطرت کے دھارے کے خلاف تیرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، سوائے خودکشی کے ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا.
اور خودکشی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی گلے میں پھندا لگا لے، یہ جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں، یہ بھی اسی خودکشی کے راستے پر چلنے کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ کوئی بات سمجھ ہی میں نہیں آتی ان کی۔ اللہ کے پر یقین رکھنے والا، آخرت کو ماننے والا فاقوں پر فاقے کرتا ہے، اسے ڈپریشن نہیں ہوتا۔ جانتا ہے حالات ہیں اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جو چاہیں گے کریں گے، اور وہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے ان حالات میں میں مر جاؤں گا، اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا، اگر میں اللہ کو راضی کر کے جا رہا ہوں تو میرے لیے ہمیشہ کی کامیابی کی زندگی ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس دولت کے انبار ہوتے ہیں لیکن انہیں آخرت کا یقین نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی فطرت سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ صرف کوئی دینی نصیحت نہیں ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ چونکہ وہ اپنی فطرت سے لڑ رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کیا ہوگا، پھر مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جب یہاں تک آدمی پہنچ جاتا ہے تو شیطان اگلا حملہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، عقلی طور پر تو یہ مان لیتے ہیں کہ ہاں ایک اور زندگی ہونی چاہیے، اس کے بغیر اس زندگی کے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن ہوگی کیسے وہ زندگی؟ جب ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو ہوگی کیسے زندگی؟ شیطان کی اس بات سے وہ متاثر ہوتا ہے جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے معنی کیا ہے، جسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مرنے پہ کیا ختم ہوتا ہے اور کیا بچتا ہے۔ آج اس کو بھی سمجھیے۔ کل آپ لوگوں نے دوسرے کپڑے پہنے تھے نا، آج غسل کیا دوسرے پہنے، تو کپڑے بدل جانے سے آپ بدل گئے؟ نہیں بدلے نا، آپ تو وہی ہیں۔ 10 مرتبہ آپ کپڑے بدلیں، آپ بدل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کپڑا آپ کا لباس ہے، کپڑا آپ نہیں ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر اگلی سمجھیے، جسم آپ کا لباس ہے، جسم آپ نہیں ہیں۔ جس طرح کپڑے کے بدلنے سے انسان نہیں بدلتا، اسی طرح جسم کے بدلنے سے کوئی انسان نہیں بدلتا، کوئی شخصیت نہیں بدلتی۔ اور یہ بات آج ہر پڑھا لکھا انسان جانتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا اٹھ کے آگے آئیے۔ اب بتلائیے، آپ کی میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، انسان کی باڈی کتنے دن میں چینج ہوتی ہے؟ 6 سال میں۔ 6 سال میں پورا جسم چینج ہو جاتا ہے۔ تو جو 60 سال کے یہاں بیٹھے ہیں ان کا کتنی مرتبہ چینج ہو چکا؟ 10 بار چینج ہو چکا۔ آپ بدلے؟ آپ وہی ہیں جو پیدا ہوئے تھے، جبکہ آپ کا جسم بدل چکا۔ یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے نا، یہ اس کے رہتے ہوئے ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے ہو رہی ہے۔ یہی تبدیلی تو قبر میں ہوگی نا، جسم ختم ہو جائے گا۔ اس کو یوں سمجھیے آسانی سے، آپ کو آفس جانا ہے، دکان جانا ہے، آپ نے جلدی سے الماری سے کپڑا نکالا، ایک نکالا اتارا، دوسرا پہن لیا، یہ بھی ایک طریقہ ہے تبدیلی کا۔ اور آپ نے اتار کر کے لٹکا دیا، لنگی بنیان پہن لی، اور بعض لوگ تو بیچارے اتنا تکلف بھی نہیں کرتے، خالی چڈی پہن لی اور سو گئے، اور صبح دوسرا پہنا۔ فرق اتنا ہی ہوا نا کہ ایک مرتبہ لباس جلدی سے تبدیل ہوا، ایک مرتبہ لباس ذرا وقفے کے ساتھ تبدیل ہوا، بات تو دونوں ایک ہی ہے نا۔ تو اس دنیا میں لباس جلدی جلدی تبدیل ہوتا ہے، یہ جسم بدلتا رہتا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد وقفے سے تبدیل ہوگا، فرق کو کوئی نہیں پڑتا۔ یہ جو باڈی ختم ہو جاتی ہے اور نئی باڈی بنتی ہے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے ہی آتی ہے نا، پھلوں کے ذریعے، سبزیوں کے ذریعے، غلوں کے ذریعے۔ اور اللہ نے کیا کہا ہے، ہم تمہیں کہاں سے دوبارہ بنائیں گے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس کریں گے، اسی سے ہم دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے۔ تو ابھی جو اللہ ہمارا جسم بنا رہے ہیں یہ زیادہ مشکل ہے یا بعد میں جو بنانے کا وعدہ ہے وہ زیادہ مشکل ہے؟ جہاں سے بنانا ہے وہیں بنانا آسان ہے، اتنی دور لا کر بنا رہے ہیں، اتنی شکلیں بدل کر کے بنا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن ہماری فہم کے اعتبار سے ابھی جو کام ہو رہا ہے وہ زیادہ مشکل ہے، زیادہ پیچیدہ ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ قبر میں کریں گے۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، شیطان کا یہ داؤں بھی فیل ہو گیا۔ اب اگلا، اتنے دن کے بعد جب بنیں گے تو وہ تو دوسری باڈی ہوگی نا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن زبان پر مہر لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ غور کریں۔ قرآن کوئی بات زبردستی نہیں منواتا، قرآن کی بات سے زیادہ معقول دنیا میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہ تو جب عقلوں کو حفاظت سے الماری میں رکھ کر تالا لگا دیا جاتا ہے اور آدمی چابی اپنی جیب میں رکھتا ہے کہ کوئی چرا نہ لے، تب بے وقوفی کی باتیں کرتا ہے۔ بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہولڈر ڈاکٹرز بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بہت احتیاط کے ساتھ اپنی عقلوں کو بند کر کے رکھ دیا ہوتا ہے۔ ورنہ انسان اگر اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے تو قرآن کے بیان سے زیادہ معقول کوئی بات نہیں ہوتی، اس سے زیادہ سمجھ میں آنے والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اسی لیے دنیا میں پڑھے لکھے لوگ قرآن پڑھ کر جلدی اسلام قبول کرتے ہیں جاہلوں کے مقابلے میں۔ تو اب یہ جو سوال ہوتا ہے کہ اتنے دن کے بعد بدلیں گے تو بالکل دوسری شخصیت ہو جائے گی نا۔ اور اللہ نے فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے۔ اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہے جو بچپن میں سائیکل سے گرا ہو اور اس کے ہاتھ میں کوئی نشان ہو، پیر میں کوئی نشان ہو؟ ہے؟ ہاں، کہاں ہے نشان؟ کتنی عمر میں گرے تھے؟ چھوٹے تھے۔ کتنی مرتبہ یہ پیر بدل چکا، اور آج بھی پیر گواہی دے رہا ہے نا اس گرنے کا۔ اتنی مرتبہ پیر بدل چکا، اس کے بعد گواہی دے رہا ہے۔ یہ وہ پیر تو نہیں ہے جو گرا تھا، یہ آپ کا وہ پیر نہیں ہے جس میں چوٹ لگی تھی، وہ تو بدل چکا۔ اس کے بعد دوسرا آیا، وہ بھی بدل گیا، پھر تیسرا آیا، وہ بھی بدل گیا۔ ہمیں اندازہ نہیں کتنی عمر میں آپ گرے تھے، جتنے عمر میں گرے تھے اس کے حساب سے اب حساب اتنی مرتبہ بدل گیا، لیکن گواہی موجود ہے نا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہاتھ بولیں گے، پیر گواہی دیں گے، جو کچھ کیا ہے وہ سب بتلائیں گے۔ ہر چیز موجود ہے، ہر بات ہمارے سامنے موجود ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ بنا دیں گے؟ ہم تو تمہارا پور پور ویسے ہی بنا دیں گے جیسا تھا۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں دنیا کو فنگر پرنٹس کا کوئی علم تھا؟ آج یہ بات ہم کو معلوم ہے کہ ہر انسان کی انگلی کا نشان الگ ہوتا ہے، اسی لیے امیگریشن وغیرہ میں اور آج کل تو زمینوں کی رجسٹری میں ہر موقع پر پہلے وہ سیاہی لگا کر کے اور اس سے نشان انگوٹھا لگوایا جاتا تھا، اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی۔ چھوٹا سا کیمرہ ہے، اس کے اوپر انگلی رکھ دی جاتی ہے اور وہ کمپیوٹر کے اندر نشانات آ جاتے ہیں۔ جیسے بینک جو بار کوڈ دیتا ہے، ہر بار کوڈ الگ ہوتا ہے نا، بالکل اسی طرح وہ تو بیچارے شاید اتنے نہ بنا سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انگلیوں میں جو انسانوں کے بار کوڈ بنائے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی دو انسان ایسے نہیں پیدا ہوئے جن کی انگلیوں کے نشانات ایک جیسے، اتنے چھوٹے سے انگوٹھے میں، اتنی چھوٹی سی انگلی میں، ان پوروں میں
ہر ایک کا نشان الگ ہوتا ہے، اور قیامت تک کوئی دو انسان ایسے نہیں پیدا ہو سکتے جن کی انگلی کے نشان الگ ہو. ہر انسان کی انگلی کا نشان الگ ہے. باپ کا الگ ہے، بیٹے کا الگ ہے. باپ کے 5 بیٹے ہیں تو 5 کے الگ ہے، بیٹیوں کے الگ ہے، ان کی اولادوں کے الگ ہے. ہر ایک کو اس کی انگلی کے نشان سے پہچانا جا سکتا ہے. یہ بات تو ابھی چند صدیوں کے اندر انسانوں کو معلوم ہوئی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہیں اس پر تعجب ہے کہ ہم تمہارا جسم دوبارہ بنا دیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. تسویہ کہتے ہیں بالکل جیسے پہلے تھا اسی طرح بنا دینے کو. ہم تو اس پر بھی قادر ہیں. یہ بات بھی ہماری طاقت اور قدرت سے باہر نہیں ہے کہ اس کا ایک ایک پور جیسے پہلے تھا ویسی بنا دیں. اب دیکھیں ہماری انگلیاں جو بنتی ہیں نا، اگر کسی جگہ آپ نے 10 سال پہلے فنگر پرنٹ دیا ہے، دوبارہ جا کر کے دیجئے، دونوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا، حالانکہ انگلی بدل چکی ہے. تو اس کی بھی مثال دنیا میں موجود ہے. انگلی بدل چکی ہے بھائی، وہ انگلی ختم ہو گئی. جس کا پہلے فوٹو لیا گیا تھا، جس کا پہلے نشان لگایا گیا تھا، وہ ختم ہو چکی ہے. اب جو ہے ایک بچے کا آپ فنگر پرنٹ لے لیجئے، اور پھر جب وہ 80 سال کا بوڑھا ہو جائے تو آپ اس کی دوبارہ اس کا پرنٹ لے لیجئے. کتنی مرتبہ اس کی انگلی بدل چکی ہے، لیکن یہ نشان نہیں بدلا. اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں جب ہم قبر سے دوبارہ اٹھائیں گے نا، انہی نشانوں کے ساتھ اٹھائیں گے. جتنی باتیں اب تک کہی گئیں یہ ذہن میں ہے نا، یہ سب سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں نا. ان میں سے کوئی بات ایسی نہیں کہی گئی جو انسانی عقل کے خلاف ہو. اب اسی ترتیب سے ان باتوں کو قرآن میں دیکھیں. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. قسم کیوں کھایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ بتلانے کے لیے کہ اس کی اہمیت پر غور کرو. یہ بہت اہم چیز ہے. اور اس کی سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. نفس کا لوامہ ہونا یہ نفس کی ایک صفت ہے جو ہر نفس میں ہوتی ہے. ہر نفس میں. مومن کا نفس ہو کہ کافر کا نفس ہو، اچھے انسان کا نفس ہو کہ برے انسان کا نفس ہو، یہ وہی بات ہے جس کو پہلے عرض کیا گیا تھا. ایک اخلاقی حص ہر ایک کے اندر ہوتی ہے. ایک آدمی غلطی کرتا ہے، کم از کم دل میں تو سوچتا ہے میں نے یہ صحیح نہیں کیا، اور اس سوچ کے نتیجے میں اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے. انسان سچ بولتا ہے، وہ فطرت کے موافق ہے. بڑا سے بڑا ماہر جھوٹا انسان اتنی صفائی سے جھوٹ بولے کہ اس کے چہرے کے تاثر سے بھی آپ کو اندازہ نہ لگے، آپ مجبور ہو جائیں اس کو سچا ماننے پر. لیکن جیسے ہی وہ جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے یہ غلط ہے، اور اس احساس کے نتیجے میں اس کے دل کی دھڑکن بدل جاتی ہے، اس کے خون کے دباؤ میں فرق آ جاتا ہے. اور آج کل ایسی مشینیں بنا لی گئی ہیں جو دل کی اس بدلی ہوئی دھڑکن اور خون کے اس بدلے ہوئے دباؤ کو محسوس کر لیتی ہیں، اور پکڑ لیا جاتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہے نفس لوامہ، یہ ہے نفس کی ملامت. تو چاہے آدمی زبان سے کتنا انکار کرے لیکن اندر سے انکار نہیں کر سکتا. جیسے جھوٹا آدمی چاہے اپنے کو جتنا سچا کہے لیکن وہ اپنے دل کو نہیں روک سکتا. دوران خون میں جو تبدیلی آتی ہے اس کو وہ نہیں روک سکتا، اس کو مشین کے ذریعے پکڑا جاتا ہے. بالکل اسی طرح چاہے انسان جتنا انکار کرے قیامت کا، اور چاہے جتنا یوں سمجھے کہ اچھے برے اعمال کوئی چیز نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں، لیکن وہ اندر کی اس تبدیلی کو نہیں روک سکتا. یہ اس کی فطرت ہے. یہ تبدیلی تقاضا کرتی ہے کہ فرق ہونا چاہیے نتائج میں، اور نتائج کا یہ فرق تقاضا کرتا ہے کہ قیامت آنی چاہیے. تو قیامت تمہارے اندر کی آواز ہے. یہ کہہ رہا ہے قرآن. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. قیامت کا وقوع یہ تمہارے اندر کی آواز ہے. قیامت کا وقوع یہ تمہاری فطرت کا تقاضا ہے. اب شیطان کہتا ہے کیسے ہڈیاں جڑیں گی؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. بیچارہ انسان دھوکہ کھاتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو نہیں جوڑ پائیں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ہمارے لیے تو یہ بھی مشکل نہیں ہے کہ ہم اس کے پور ویسی بنا دیں جیسے پہلے تھے.
پھر کیوں انکار کرتا ہے انسان قیامت کا؟ عین فطرت کا تقاضا ہے قیامت کا وقوع، عین فطرت کا تقاضا ہے حساب و کتاب، پھر کیوں انکار کرتا ہے آدمی؟ انکار کرتا ہے جھوٹی تسلی کے لیے، اس لیے کہ اگر مان لے تو نیک بننا پڑے گا، اور اسے نیک بننا نہیں۔ وہ کہتا ہے اگر میں نیک بن جاؤں گا تو وہ جو میں نے فلاں کا دبایا تھا وہ دینا پڑے گا، فلاں سے جھوٹ بول کر آیا تھا، اب جا کے بتلانا پڑے گا کہ بھائی میں نے جھوٹ بولا تھا، میں تم کو دھوکہ دے رہا تھا، سچائی یہ نہیں، وہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور وہ جو حرام کی آمدنی آ رہی ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اب کیا کریں اس کے لیے؟ ارے سب کہنے کی باتیں ہیں، مولوی لوگ ایسے ہی کہتے رہتے، کچھ نہیں ہوگا، کون اٹھتا ہے، دیکھو قبرستان جا کر کے ہم نے دیکھا آج تک تو کوئی اٹھا نہیں۔ یہ ساری جھوٹی تسلیاں صرف اس لیے ہیں کہ انسان گناہ نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن اس کی وجہ سے سچائیاں تو نہیں بدل جائیں گی۔ اب غور کریں، اس کے سوا کوئی وجہ ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہی وجہ ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی گناہ کرتا رہے، اس لیے وہ ایسے انداز سے کہ دوسروں کو بھی دھوکہ ہو جائے کہتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، کب آئے گی قیامت؟ اتنے دن سے سنتے آ رہے ہیں آج تک تو آئی نہیں، ہمارے ابا سے بھی کہا گیا، ہمارے دادا سے بھی کہا گیا، ہمارے پردادا سے بھی کہا گیا، ہمیشہ آج تک تو آئی نہیں، گویا جو آج تک نہیں ہوا وہ کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہماری دنیا میں قطبین میں 6 مہینے کے دن اور رات ہوتے ہیں، 6 مہینے کا دن، 6 مہینے کی رات، اور مکھی کی کل عمر 6 سے 7 دن ہوتی ہے۔ مکھیاں جو ہم لوگوں کو پریشان کرتی ہیں نا، 6-7 دن میں پیدا ہو کر، بچپن گزار کر، جوان ہو کر کے، ماں بن کر کے، نانی بن کر، دادی بن کر مر جاتی۔ اب ایسے کسی علاقے میں جہاں 6 مہینے کا دن ہے، مکھی پیدا ہوئی اور اس سے کسی نے کہا یہ دن ختم ہوگا، رات آئے گی، تو وہ کہے گی میری 5-10 نسلیں گزر چکی ہیں، سب سے یہی جھوٹا وعدہ کیا جا رہا ہے رات آئے گی، آج تک تو آئی نہیں، تو کب آئے گی؟ اس لیے کہ اس کی عمر بہت چھوٹی ہے، دن بڑا ہے۔ اور اگر ایسی ہی کسی جانور سے رات میں کہہ دیا جائے کہ دن کا اجالا ہوگا، آج تک تو ہوا نہیں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی سی عمریں ہیں، کتنی عمر ہوتی ہے انسان کی؟ بہت ہو گئی، اگر 100 سال ہو گئی۔ اس زمانے میں 100 سال جینے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ چلیے مان لیجیے اگر 100 سال بھی ہو تو 1000 سال میں کتنی نسلیں گزر جائیں گی؟ 20-25 نسل۔ ارے 10 کیوں بھائی؟ کیا سب پہلی تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں اور آخر مہینے میں بیچ میں پیدا ہوتے رہتے ہیں نا؟ 20-25 نسلیں گزر جائیں گی، ہو جائیں گی نا۔ اور 1000 سال قدرت کے کیلنڈر میں کتنا بڑا ہوتا ہے؟ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہاری گنتی کا 1000 سال قدرت کے کیلنڈر کا ایک دن ہوتا ہے، ایک دن۔ اب اس کے حساب سے شمار کر لیا جائے دنیا کی کتنی عمر ہوئی ہے اب تک، بہت چھوٹی عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کچھ دن تک انسانوں کو چھوٹ ملے، مہلت ملے، اس کے بعد پکڑ کریں۔ تو یہ صرف جھوٹی تسلی ہے، صرف جھوٹی تسلی، کہ جب انسان انکار کرتا ہے، اسی سب انکار کے نتیجے میں اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں جن کو انسان نہیں روک سکتا، نہ اپنے پیسے سے روک سکتا ہے، نہ اپنی طاقت سے روک سکتا ہے، انہی تبدیلیوں کے نتیجے میں ٹینشن اور ڈپریشن ہوتا ہے۔ نہیں روک سکتا انسان کو، اس کو روکا نہیں جا سکتا، اس سے بچا جا سکتا، اور اس سے بچنے کا طریقہ ایمان، آخرت کا یقین، اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی یاد، تو انسان اس سے بچ جاتا ہے۔ جیسے ندی کے دھارے کے خلاف انسان نہیں تیر سکتا، اس سے بچ سکتا ہے، ادھر چلا جائے، کنارے چلا جائے، ادھر چلا جائے، ندی سے باہر نکل آئے، نہ مقابلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے سارے ٹینشن اور ڈپریشن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اٹھنا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ جب یہ یقین آ جاتا ہے نا تو انسان کی زندگی درست ہو جاتی ہے۔
چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ انسان یا تو لالچ میں کام کرتا ہے یا ڈر کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لالچ کے لیے جنت بنائی ہے، ڈر کے لیے جہنم بنائی۔ اور انبیاء کرام علیہ والسلام کے دو کام ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں۔ نیکیاں کرنے والوں کو وہ بشارت دیتے ہیں، یہ لالچ، بھلا کرو گے تو فائدہ ہوگا۔ ایک آدمی اپنی کمائی سے پیسے جمع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں کسی غریب کو کیوں دوں، میں کسی ننگے کو کپڑا کیوں پہناؤں۔ اب اس سے اللہ سوال کرتے ہیں تم پیسہ کیوں رکھ رہے ہو، اللہ کام آئے گا، اگر وہاں خرچ کر دو گے تو زیادہ کام آئے گا، بچا کر کے رکھو گے تو مر کے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ تم نے اتنی محنت سے کمایا ہے اور اس کو بچایا ہے اسی لیے نا کہ تمہارے کام آئے، اگر تم وہاں خرچ کر دو گے تو ایسے دن کام آئے گا جس دن کوئی اور تمہارے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ اب انسان خوشی خوشی جا کر کے ڈھونڈتا پھرتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ اسی انسان کو اگر معلوم ہو جائے، خالص دنیا دار انسان کو معلوم ہو جائے جس نے پیسے جمع کر کے رکھے، الماری میں چھپا کے رکھے، بینک میں بیلنس کر کے رکھے، اور اسے معلوم ہو جائے کلکتے کے فلاں علاقے میں پلاٹنگ ہو رہی ہے، ابھی 5-5 لاکھ کے پلاٹ ہیں لیکن امید ہے کہ 10 سال کے بعد یہ 50-50 لاکھ کے ہو جائیں گے، تو آدمی جلدی سے اپنے پیسے لے جا کر کے لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ وہی پیسے جو اس نے بچا کر کے رکھا تھا، زیادہ ملنے کی امید سے جا کے لگاتا ہے، بلکہ خوشامد کر کے بھائی ہماری بکنگ کر لو نا، بھائی ہمیں دے دو، 2 دے دو، 3 دے دو، نہیں صاحب اتنے، اچھا کم از کم 1 تو دے ہی دو، اچھا دیکھو کوشش کرو 1.5 دے دو، ہم 2 آدمی مل کر کے 3 لے لیں گے۔ خوشامد کر کے اپنے پیسے دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسے لالچ ہوتی ہے کہ آئندہ بڑھ کر کے ملے گا۔ جب آخرت کا یقین ہو جاتا ہے تو انسان ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے اور دنیا کتنی اچھی ہو جاتی ہے، اور جب آخرت کا یقین نہیں ہوتا تو اپنا تو بچا کر کے رکھتا ہی ہے، دوسرے کا بھی چھین لیتا ہے اور دنیا فساد سے بھر جاتی ہے۔ تو اچھی دنیا چاہیے کہ بری دنیا چاہیے؟ اچھی دنیا بنتی ہے آخرت کے یقین سے، بری دنیا بنتی ہے آخرت کے انکار سے۔ انسان پھر اس لالچ میں کہ ہمیں بڑھ کر کے ملے گا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ ایک پیسے کا 700 ملتا ہے، اور فرمایا 700 سے تو اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نیت دیکھتے ہیں، جیسی نیت ہوتی ہے، جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنا بڑھا کے دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو ڈبل کر دیتے ہیں، 700 کو 1400 کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں پھر اس کو ڈبل کر دیتے ہیں۔ جیسے کمپیوٹر کی گنتی ہوتی ہے نا، مستقل ڈبل ہوتی جاتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر میں ڈبل ہوتا ہے۔ 700 کا 14 ہوتا ہے، 14 کا 28 ہوتا ہے، 28 کا 64 ہوتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور باب مفاعلت میں مبالغہ ہے، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھاتے رہتے، جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھا دیتے نہیں ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھاتے رہتے، جتنا اللہ چاہتے ہیں اتنا بڑھاتے رہتے ہیں۔ اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، ہو سکتا ہے کسی آدمی نے 1 روپیہ صدقہ کیا ہو اور پہاڑوں کے برابر اس کو اجر ملے۔ اس لالچ سے دنیا اچھی بنتی ہے کہ بری بنتی ہے؟ دنیا کی لالچ سے دنیا میں فساد ہوتا ہے، آخرت کی لالچ سے دنیا میں محبتیں پھیلتی ہیں۔ دنیا کے ڈر سے دنیا میں فساد ہوتا ہے، آخرت کے ڈر سے دنیا سے بگاڑ ختم ہوتا ہے، آخرت کے ڈر سے دنیا سے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ کہ بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ بہت قادر مطلق ہیں، اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی باہر نہیں نکلو گے۔ پولیس کا محکمہ کیوں قائم کیا جاتا ہے؟ انعامات کیوں دیے جاتے ہیں؟ اسی فطرت کی وجہ سے کہ انعام کی لالچ میں انسان محنت کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، پولیس کے ڈر سے انسان گناہ سے بچتا ہے، تو معلوم ہوا کہ انسان اس کو تسلیم کرتا ہے کہ ہاں لالچ اور انعام یہ 2 محرکات ہیں جن کی وجہ سے انسان اچھا انسان بنتا ہے۔ یہی دونوں محرکات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ جب تک ان باتوں کا یقین نہیں ہوتا اس وقت تک زندگی نہیں بدلتی، چاہے جتنے عمرے کیے جائیں، چاہے جتنے حج کیے جائیں۔ اور جب اس کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر زندگی ایسے بدلنی شروع ہوتی ہے جیسے پودے کی جڑ میں پانی پہنچ جائے اور پودا پنپنے لگتا ہے، پھر تو نیکیوں کے پھل پھول نکلتے ہیں، پھر تو خیر کا پودا پنپتا ہے اور بڑھتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے سامنے حاضر ہونے کا اور آخرت کا کامل یقین عطا فرماتے ہیں۔ جب انسان کو آخرت کا کامل یقین ہو جاتا اب ڈر لگتا ہے، بھائی اب تو اللہ کو منانا پڑے گا،
اور آخرت میں صرف وہی زندگی کامیاب ہوگی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. تو پھر دنیا کے سارے آئیڈیل ختم ہو جاتے ہیں، پھر صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل بن جاتے ہیں. کیوں نہیں بن پا رہے حضور ہمارا آئیڈیل؟ مسلمان ہونے کے باوجود فلسطین کے نام پر اچھلنے کودنے والا سنت پر عمل نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی انا کا مسئلہ چھو میری قوم میری مسجد، اور میرا آخرت میں کیا ہوگا اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو انا نہیں قبول ہوتی اللہ تعالیٰ کی. اپنی زندگی میں کیوں تبدیلی نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ آخرت کا یقین نہیں ہے. شیطان نے کہیں نہ کہیں سے بے یقینی پیدا کی ہوئی ہے. اور کیوں یقین نہیں ہے؟ اس لیے کہ گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے. اللہ کرے آج ہم سب گناہ چھوڑ دیں، اللہ ہمیں کامل یقین عطا فرما دے. پھر انسان کی زندگی بدلتی ہے، پھر ہر وقت وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور ہر کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اب کریں گے نا ہم انشاءاللہ. اسی نیت سے ہم سب لوگ توبہ کے کلمات پڑھیں، اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کریں، اور آج نیت کریں کہ آج سے ہم اپنے آپ کو 100% اللہ کے حوالے کر رہے ہیں. کریں نہ کریں ہم تو اللہ کے ہیں ہی، لیکن اگر اپنی مرضی سے ہم اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، آئندہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے. دنیا بھی اچھی بنے گی، آخرت بھی اچھی بنے گی، یہاں کے مسائل بھی حل ہوں گے، وہاں کے مسائل بھی حل ہوں گے. تو ان کلمات کو ساتھ میں پڑھیں. جو لوگ بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت بھی کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. جن لوگوں نے بیعت کی نیت کی وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہو گئے، ان کی بیعت ہو گئی. معمولات کی پابندی کریں. ہمارے بزرگوں نے جو معمولات بتلائیں ان کو غور سے سنیں اور پھر ان کی خوب پابندی کریں. صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں. ایک تسبیح استغفار کی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک تسبیح درود الشریف کی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں. بس اس کا خیال رکھیں کہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے. اور روزانہ صبح اور شام تھوڑی دیر دل سے اللہ کو یاد کریں. اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، ذکر خامل بھی کہتے ہیں، ذکر خفی بھی کہتے ہیں. کہ بس یہ دھیان جمع کر کے بیٹھیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. آنکھ بند کر کے سر جھکا کر پورا دھیان دل پر جمع کر یہ نیت کریں کہ میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان سے جو اللہ کو کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں 70 گنا افضل ہے وہ ذکر جو دل سے کیا جاتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مجمع میں میرا تذکرہ کرتا ہے، مجمع میں تو زبان سے تذکرہ کرے گا، تو میں اس سے اچھے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. اور اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں. کتنا خوش نصیب ہے وہ جس کو اللہ یاد کرے. اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں آپ کو بھی شامل فرما دے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صبح شام تھوڑا سا وقت نکال کر کے ہم مراقبہ کریں اور دل سے اللہ کو یاد کریں. یہ ہمارے سلسلے کا پہلا سبق ہے. اس کے بعد اس کے آگے کے اسباق ہیں مختلف لطائف کے، وہ دیے جاتے ہیں. اور کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کریں تاکہ مناسب مشورے ملیں.
دعائیں ملیں، توجہات ملیں، اور پھر ترقی ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت حاصل ہو۔ لیکن ملتا اسی کو ہے جو اپنے کو بنانا چاہتا ہے، جو نہ بنانا چاہے وہ ایک بار نہیں 10 مرتبہ بیعت کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مدینے کے منافقین نے حضور کے ہاتھوں پر کتنی مرتبہ بیعت کی تھی، انہیں کچھ نہیں ملا، اس لیے کہ وہ اپنے کو بنانا نہیں چاہتے تھے، اپنے کو بدلنا نہیں چاہتے تھے۔ تو ہم اپنے کو بدلنے کا پکا ارادہ کریں، دعا کر لیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ، ہر دن ہم اپنی موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور موت سے غافل ہیں۔ اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ اب تک کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اگلی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ بری زندگی، بری موت، برے انجام سے بچا دیجیے، اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے۔ اللہ تمام رذائل دور فرما دیجیے، تمام خسائل و فضائل نصیب فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔